فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتانے میں سننے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے تو آپ بات کریں, ادروائز آپ خاموش رہیں. لیکن پیغمبر کو حکم یہ ہے کہ پہنچانی ہے دعوت ہر قیمت پہ, اچھا لگے یا نہ لگے, ماننے کی امید ہو یا نہ ہو. یہ فرق ہوتا ہے پیغمبر میں اور غیر پیغمبر میں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے آئے ہیں تو میں سنانے آ گیا, نہیں آتے تو پھر تھوڑی آتا سنانے کے لیے آپ کو. پیغمبر کا کام ہے دعوت پہنچانا. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ تجھے اللہ نے اتنی دولت دی ہے, احسن کما احسن اللہ الیک, یہ اللہ کا تجھ پر احسان ہے جو اللہ نے تجھ پہ کیا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے اس نے تجھ پر احسان کیا تو اللہ کی مخلوق پہ احسان کر, اس اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ, اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت بنانے کی فکر بھی کر, آخرت کے لیے بھی ذخیرہ کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو سب سے بری بات موت کی لگتی ہے. آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, گپ شپ لگا رہے ہو, تو محفلوں میں کس قسم کی گپ شپ ہوتی ہے؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرٹینمنٹ کی, کرکٹ کے میچز پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگلی دفعہ کون ہار رہا ہے, پاکستان کتنے نمبر سے ہارے گا, جتنے وتنے کی تو باتیں ختم ہی ہو گئی ہیں. اگلی دفعہ تمہارا کیا خیال ہے کتنے نمبر سے ہارے گا پاکستان, اور اگلی دفعہ مہنگائی میں کتنا مزید اضافہ ہوگا, اگلی دفعہ الیکشن میں کتنی زیادہ مزید دھاندلی ہوگی. یہ سب باتیں ہمارے الحمدللہ حصہ ہیں, گپ شپ ہوتی ہے کہ اگلی دفعہ بارش میں مزید کتنی تباہی ہوگی, کتنا پانی گھروں میں آئے گا. یہ ہماری صبح و شام کی باتیں, جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ ساری گپ شپ لگ رہی ہوتی ہے. اس دوران اگر کوئی یہ باتیں شروع کر دے کہ دیکھو ایک دن ہم نے مرنا ہے, ایک دن ہم پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, ایک دن ہمیں غسل دیا جائے گا اور ہم ہل جل بھی نہیں سکیں گے, اور تمہارا کیا خیال ہے, تمہیں کیا لگتا ہے تم کون سے پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوگے؟ اچھا لگے گا اس اتنی اچھی باتوں کے دوران دودھ جلیبی کی باتیں ہو رہی ہوں اور اس دوران یہ بیچ میں کباب میں ہڈی لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کو میں سمجھا نہیں پا رہا, شاید جواب تو دینا تھوڑا سا. 4 شادیوں کی باتیں چل رہی ہوں گرما گرم, اب دیکھو اب ہوش میں آئے. 4 شادیوں کی ڈیفینس کے کسی لگژری ہوٹل میں بیٹھ کے باتیں چل رہی ہوں, یار اس نے جناب لڑکیوں سے شادی کر لی 4 اور سب کو الگ الگ بنگلے دے دیے. یہ باتیں چل رہی ہوں, ماحول گرم ہو اور حکے چل رہے ہوں, ایک بیچ میں بندہ باتیں شروع کر دے, ابے ایک دن مرنا ہے, پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے, اب پتہ نہیں آغا خان میں مریں گے یا سول ہاسپٹل میں مریں گے, تو برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اس کو بولیں گے بھائی نکل یہاں سے, پھر بھی وہ اڑ جائے, نہیں بھائی